شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم جیسے حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے اول میں آئے ہیں، ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں اور کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ مفسرین ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ یہ حروف قرآن شریف میں بطور معجزہ کے آئے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ جن سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں قرآن کریم کا ہی ذکر ہو اور قرآن کریم کی بزرگی اور بڑائی بیان ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا 29 سورتوں میں واقع ہوا ہے، جن میں الف لام میم را، الف لام میم صاد، قاف ہا یا عین صاد، حا میم آ سین قاف جیسے کلمات آئے ہوئے ہیں۔ ترجمہ: اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یہ قرآن مجید ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی مضمون کی اور آیتیں بھی ہیں، اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گو قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس خداوند تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر خداوند تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اسے سچا جانتے ہیں۔ ترجمہ: جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نمازوں کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے دیتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ایمان کسی بھی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن خدا کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیات پڑھیں۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم میں بھی روایت کی گئی ہے اور ابن مردویہ میں بھی روایت کی گئی ہے۔ پھر یہ کہ اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرائض نماز کا بجا لانا، رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وقتوں کا خیال رکھنا یعنی وقت پر نماز ادا کرنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت الصلاۃ ہے۔ مقاتل کہتے ہیں، وقت کی نگہبانی کرنا یعنی وقت پہ نماز ادا کرنا اور طہارت کا خیال رکھنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود پڑھنا اقامت الصلاۃ ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، زکوٰۃ کو اہل و عیال کا خرچ اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کو دینا بھی شامل ہے، اس لیے کہ پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا اور عام تعریف کی ہے، لہٰذا ہر طرح کا خرچ شامل ہوگا۔
فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، اس لیے کہ نماز خدا کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے جو اس کی توحید، اس کی ثنا، اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے اور اس سے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہاں مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تجھ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا وہ مومنین ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو مانیں اور کسی سے انکار کریں بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب و میزان سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اول 4 آیتوں میں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 اشخاص کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کرے اور اس سے نکاح کر لے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔